نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام دعا کی برکتیں لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام میں مرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے دعا کے متعلق بہت ہی پیاری معلومات آپ حاصل کر رہے ہیں۔ جی ہاں، دعا کن الفاظ سے کرنی چاہیے، کن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، وہ کون سے اوقات ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت کچھ پچھلے چند ایپیسوڈز میں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ پروگرام دعا کی برکتوں میں ایک ٹاپک پر، جی ہاں، دعا میں الفاظ کا انتخاب، یعنی وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے دعا جلد قبول ہوتی ہے اور کون سے الفاظ سے دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق آپ معلومات حاصل کریں گے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کریم کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ اول تا آخر اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شریک رہیے، اور مزید اپنے ثواب میں اضافے کی نیت سے کیا ہی اچھا ہو کہ اس پروگرام کی لنک جو یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس لنک کو آپ اپنے بہت سارے گروپس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں اگر شیئر کر دیتے ثواب کی نیت سے، جتنے لوگ آپ کی شیئر کی ہوئی لنک کے ذریعے پروگرام میں شریک ہوں گے، یقیناً وہ بھی ثواب کے حقدار ٹھہریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے بھی ثواب میں اضافے کا سامان ہوگا۔ ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ FJN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دعا کی برکتیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے دعا میں الفاظ کا انتخاب۔ جی ہاں، کیونکہ جو بھی بندہ الحمدللہ دعا کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، اور الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، مجھے سننے والوں میں اگر وہ افراد ہے کہ جو دعا نہیں کرتے، ان سے بھی گزارش ہے کہ دعا کیا کیجئے، کیونکہ دعا یہ اپنے رب کے حکم پر عمل ہے۔ جی ہاں، دعا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کی اتباع بھی ہے، یعنی آپ کے حکم پر بھی عمل کرنے کا موقع ہے، تو لہٰذا دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب دعا میں الفاظ کا انتخاب۔ جی ہاں ناظرین، دعا کے بہترین الفاظ کا چناؤ، جس سے بندے کو کسی مصیبت و پریشانی سے آسانی سے نجات مل جائے۔ جی ہاں، ایسے الفاظ سے دعا کرنا کہ بندہ آزمائشوں سے باہر آ جائے، اور اگر غیر محتاط، یعنی یوں کہیے کہ ایسے جملے جن سے دعا نہیں کرنی چاہیے، اگر ان سے دعا کرتا ہے تو وہ مزید آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ سوچیں گے
ایسا کیوں ہوتا ہے یا ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ غیر محتاط الفاظ سے دعا مانگنا کس قدر بندے کو یعنی یوں کہیے کہ فائدے سے محروم کر دیتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پورے واقعے کو توجہ سے سنیے ناظرین۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام بسوس تھا۔ اسے حکم ہوا کہ تیری 3 دعائیں قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، اسے بتایا گیا کہ 3 دعائیں تیری قبول ہوگی۔ اب 3 دعائیں قبول ہونے والی ہے، جو چاہے مانگ لے۔ اس بسوس نامی شخص نے کیا کیا؟ پہلی دعا یہ کی کہ یا اللہ پاک میری بیوی کو بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ خوبصورت خاتون بنا دے، یعنی پوری بنی اسرائیل جو قوم ہے اس میں میری بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اب چونکہ اس کو کہا گیا تھا کہ تیری 3 دعائیں قبول ہوگی، پہلی دعا قبول ہو گئی جناب۔ جی ہاں، اس کی جو زوجہ تھی، جو بیوی تھی، وہ بنی اسرائیل کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اب اس کا یوں کہیے کہ نقصان کیا دیکھنے کو اس کو ملا؟ وہ یوں کہ اس کی بیوی چونکہ ساری قوم کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، تو اس خوبصورتی نے اسے مغرور بنا دیا۔ وہ غرور میں مبتلا ہو گئی اور اپنے ہی شوہر کی نافرمان بن گئی۔ حالانکہ اسی کی دعا کے سبب اسے یہ خوبصورتی حاصل ہوئی تھی، لیکن اب وہ شوہر کی نافرمان بن گئی، شوہر سے یوں کہیے کہ جھگڑنے لگی، بات بات میں الجھنے لگی۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں نے یہ کون سی دعا کر دی کہ اس کی خوبصورتی نے تو اس کو مغرور بنا دیا۔ اب اس نے پریشان ہو کر دوسری دعا کی ناظرین۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ اسے میری بیوی کو کتیا بنا دے۔ پریشان ہو گیا تھا نا، جی ہاں، تو بھونکنے والی کتیا بنانے کا اس نے یہ دعا کر دی۔ یہ دعا بھی فوراً قبول ہو گئی اور وہ بھونکنے والی کتیا بن گئی۔ اب جو اس کے بچے تھے وہ پریشان ہو گئے اور ماں کی یہ حالت انہیں دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے باپ سے ریکویسٹ کی، گزارش کی، ابا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہماری والدہ کو آپ نے کیا بنا دیا؟ آپ پلیز دعا کیجئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، نارمل ہو جائے، پہلے جیسی ہو جائے۔ اب اسے بھی رہا نہیں گیا، اسے بھی بیوی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے تیسری دعا کی، یا اللہ پاک یہ پہلے جیسی تھی اسے ویسی بنا دے۔ لہذا تیسری دعا قبول ہوئی اور جیسی وہ پہلے حالت میں تھی اسی طرح نارمل ہو گئی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ پورے واقعے سے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ الفاظ کے انتخاب کو دیکھیے، 3 دعائیں قبول ہونی تھی، وہ تینوں دعائیں اس نے یوں کہیے کہ بیوی کی خوبصورت بننے، اس کے قطیہ بننے اور اس کے پھر دوبارہ نارمل بننے کے لیے کر کے گویا اپنی تینوں دعائیں ضائع کروا دی۔ جی ہاں ناظرین، تو ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمیں کن الفاظ سے دعا مانگنی ہے، کیا مانگنا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ جی ہاں، بسا اوقات ممنوع و ناجائز چیزوں کی دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی تو دعا جائز ہوتی ہے لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ غیر مناسب ہوتے ہیں۔ یعنی ہم سوچیں کہ ہم دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے پروردگار عز و جل سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک عز و جل سے، تو لہٰذا اس کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق ہی الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ لہٰذا جب بھی دعا مانگے اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرے۔ جی ہاں، کیسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس کی مثال بھی عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگنے والے شخص کو یہ دعا مانگتے سنا۔ وہ عرض کر رہا تھا، الہی میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں،
کیا عرض کر رہا تھا؟ الہی میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، تو آفت مانگ رہا ہے، اللہ پاک سے عافیت مانگ۔ جی ہاں ناظرین، تو لہٰذا اس حدیث پاک کے تحت مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دعا کے الفاظ بھی اچھے چاہیے، دعا کے الفاظ بھی اچھے چاہیے اور نیت بھی اعلیٰ۔ وہاں الفاظ کے ساتھ نیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو بہت زیادہ یوں کہیے احتیاط کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہماری توجہ ہونی چاہیے، پلس کیا مانگنا چاہیے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، کیا نہیں مانگنا چاہیے ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ ناظرین، جب اس طرح ہم دعا کے متعلق علم حاصل کر کے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی فائدے میں رہیں گے، اور یہ سلسلہ بھی کسی حد تک آپ کی اس معاملے میں رہنمائی کرے گا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بیماری میں یوں دعا کی، بیمار ہو گئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاک اگر تیری رضا اسی میں ہے تو اس بیماری میں اضافہ کر دے۔ یہ دعا سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا، اے محمد رک جاؤ، اللہ پاک سے صحت کا سوال کرو، میں اور تم آزمائش برداشت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی تم جو دعا کر رہے ہو کہ یا اللہ پاک اگر اسی میں میری بہتری ہے تو اس میں اضافہ کر دے، تو جب اضافہ ہوگا تو کیا واقعی تم برداشت کر سکو گے؟ کتنی نقطے والی بات بیان کی نا۔ تو لہٰذا دعا میں صحت مانگو اللہ پاک سے۔ یہ بزرگوں کا طرز عمل ہمارے سامنے آیا کہ جو بھی آزمائش آئے، پریشانی آئے، اللہ پاک سے ہمیں عافیت اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جن باتوں کی دعا کرنا منع ہے، ان میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ اب تک کیا مانگنا ہے آپ نے یہ سنا ہوگا، کیا نہیں مانگنا ہے اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پوری توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ حیرت انگیز معلومات آپ کو حاصل ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آئندہ دعا مانگنے میں جو بے احتیاطی ہے اس سے آپ بچیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، دعا میں حد سے نہ بڑھے، جیسے انبیاء اکرام علیہم السلام کا مرتبہ مانگنا، یا آسمان پر چڑھنے کی دعا کرنا، نیز دونوں جہان کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا، یہ بھی منع ہے کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء یعنی انبیاء اکرام کا مرتبہ بھی ہے جو نہیں مل سکتے۔ لہٰذا یوں نہیں کہہ سکتے کہ دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں عطا فرما، البتہ یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، یا دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں عطا فرما، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، پتہ چلا کہ کتنی اہم بات ہے، انبیاء کا مرتبہ مانگ لینا نہیں، دعا میں حد میں رہنا ہے ہمیں۔ ابھی جو آپ نے پہلا پوائنٹ سنا کہ دعا میں حد سے نہ بڑھے،
अंबिया इकराम का मर्तबा मांगना कि या अल्लाह मुझे फ़लाँ नबी जैसा बना दे, नहीं, ऐसी दुआ ना करे। इसी तरह कोई कहे कि आसमान पर चढ़ जाऊं मैं, पहले आसमान पर दूसरे आसमान पर पहुंचा दे, नहीं, ये भी नहीं मांगना है। इसी तरह दोनों जहां की सारी भलाइयाँ, इससे भी हमें रोका गया है। तो ये चंद बातें पहले पॉइंट में हमें सीखने मिली कि दुआ जब भी मांगे तो दुआ में हद से ना बढ़े। जी हाँ, दूसरा पॉइंट नाजरीन, जो ये भी बहुत अहम तरीन है, जो मुहाल यानी नामुमकिन या करीब मुहाल हो उसकी दुआ ना मांगे। लिहाजा हमेशा के लिए तंदुरुस्ती व आफियत मांगना कि आदमी उम्र भर कभी किसी तकलीफ़ में ना पड़े, ये मुहाल आदि की दुआ मांगना है। लिहाजा यूँ नहीं कह सकते कि कोई मुसलमान कभी भी बीमार ना हो। अलबत्ता ये दुआ की जा सकती है कि हमारे बीमारों को अच्छा कर दे। पॉइंट समझ में आ रहा होगा नाजरीन कि मुहाल आदि की दुआ यानी नामुमकिन की दुआ या करीब नामुमकिन है जो, उसकी दुआ यानी या अल्लाह मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूँ। अब भाई हमेशा तंदुरुस्त रहे, कभी भी बीमार ना हो, ऐसी दुआ ना मांगे। जी हाँ, हमेशा जो है वो तंदुरुस्ती व आफियत मांगने से मना कहा गया है, मना किया गया है। इसी तरह अब किसी के जहन में आए कि भाई क्या हम बीमारों के हक़ में दुआ भी ना करें? बेशक बीमारों के हक़ में शिफा की दुआ मांगे, लेकिन अपने लिए हमेशा 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 आफियत है, आफियत की दुआ, हमेशा तंदुरुस्ती की दुआ यानी कभी बीमार ना पड़ूं, ऐसी दुआ करने से मना किया गया है। यूं ही कोई लंबे कद का आदमी है, हाइट उसकी बहुत ज़्यादा है, अब वो छोटे कद का होने की दुआ करे, इससे भी मना किया गया है। इसी तरह कोई छोटे कद का है और दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरा कद बड़ा हो जाए, मेरी हाइट बढ़ जाए, तो इससे भी मना किया गया है। किसी की आंखें बड़ी बड़ी है, अब वो चाहता है कि छोटी हो जाए, या अल्लाह मेरी आंखें छोटी कर दे, या किसी की आंखें छोटी छोटी है, वो कह रहा है बड़ी आंखें कर दे, तो ये सब चीज़ों की दुआ करने से मना किया गया है। आप सोच रहे होंगे क्यों मना किया गया भाई? इसलिए मना किया गया है कि इस पर कलम जारी हो चुका है, ये लिखा जा चुका है, ये हो चुका है। जिसकी जो हाइट है यानी कि एक उम्र होती है ना कद बढ़ने की, उसके बाद कद नहीं बढ़ता, तो लिहाजा अब वो उम्र को पहुंच चुका तो उसका जो कद है वही रहेगा, उस पर कलम गोया जारी हो चुका। अब वो कह रहा है कि मैं इतना लंबा हो गया हूँ, बस किसी तरह मैं छोटा हो जाऊँ, मेरी हाइट नॉर्मल हो जाए। या कोई बिल्कुल पस्ता कद है बेचारा, अब वो दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मेरी हाइट बढ़ जाए, तो ऐसी दुआ करने से भी मना किया जा चुका है, मना किया गया है। क्यों? क्योंकि इस पर कलम जारी हो चुका है। लिहाजा अब वो बंदा क्या करे? अब वो बंदा इस पर सब्र करे कि जो अल्लाह पाक ने मुक़द्दर किया वो मैं उस पर राज़ी हूँ। इसी तरह तीसरा पॉइंट नाजरीन, ये वो बातों का बयान चल रहा है जिनकी दुआ करने से हमें मना किया गया है। गुनाह की दुआ ना करे कि मुझे पराया माल मिल जाए, कि गुनाह की तलब करना भी गुनाह है। जी हाँ, बहुत अहम मसला आपने अभी सुना कि गुनाह की तलब करना भी गुनाह है। तो लिहाजा उसका माल मिल जाए, उसकी कोठी मुझे मिल जाए, उसका बंगला मुझे मिल जाए, उसका कारोबार मुझे हासिल हो जाए, उसकी गाड़ी मुझे मिल जाए, ऐसा ना करे, इसकी दुआ ना मांगे, बल्कि आप अल्लाह पाक से उस जैसा मांगे कि या अल्लाह जब तूने उसको दिया है मुझे भी अता फरमा दे। लिहाजा पराए माल की यानी गुनाह की दुआ ना की जाए। अब आप समझ रहे होंगे कि कौन कौन से काम गुनाह है, तो लिहाजा जो गुनाह है उसकी दुआ ना करे। चौथा पॉइंट नाजरीन, क़त्ए रहम की यानी अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने की दुआ ना करे। मसलन यूँ ना कहे कि फ़ुला रिश्तेदारों में लड़ाई हो जाए, या कोई आपका रिश्तेदार है उसके लिए उसके साथ तो कभी मेरी बातचीत हो ही ना, वो कभी मेरे घर आए ना, कभी मैं उसके घर जाऊँ ना, ऐसी दुआएं ना करे। जी हाँ, ये रिश्ते अल्लाह पाक ने बनाए हैं, तो लिहाजा कभी
ایسا معاملہ ہو بھی جائے، آپس میں نا اتفاقی ہو بھی جائے، آپس میں بات چیت بند بھی ہو جائے، تو کوشش یہ کرے، دعا یہ کرے کہ یا اللہ کو ایسا سبب بنا دے کہ یہ ناراضگیاں دور ہو جائے، یا اللہ پاک دل ملا دے، یا اللہ پاک دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں سے کدورتیں دور کر دے، ہمارے دلوں سے نفرتیں دور کر دے۔ یہ دعا کرے آپ۔ جی ہاں، کسی سے بھی لڑائی ہو جائے، اگر مسلمان ہے اور آپ سمجھ رہے کہ یہ ذاتی نفسانی لڑائی ہے، تو لہٰذا کوشش یہی کرے کہ ایسی دعا کرے کہ یا اللہ بس ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے، یا اللہ کو ایسا سبب بنا دے کہ جو بات چیت بند ہونے کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے اور ہمارا سلام کلام جاری ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے والے اور تعلقات رکھنے والے بن جائے۔ تو لہٰذا اس طرح کی دعا کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ ایک اور اہم مدنی پھول ناظرین، 5واں مدنی پھول، اللہ پاک سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار عز و جل غنی ہے۔ مثلا دنیا یہ حقیر و ذلیل ہے، ضرورت سے زائد اس کی طلب ناپسندیدہ ہے، لہٰذا دعا میں بس مال و دولت کی کثرت کی طلب کرنا اور آخرت کی بہتری کا بالکل بھی سوال نہ کرنا حقیر چیز مانگنا ہے جس کی ممانعت ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ غور سے سننے کے بعد حیرت میں مبتلا ہو رہے ہو کہ میں نے تو آج تک دنیا ہی دنیا مانگی ہے، بس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، جیب ہمیشہ بھری رہے، کبھی کسی کا مقروض نہ رہوں، بیماری دور ہو جائے، قرض داری دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مانگے، لیکن توجہ دے، بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے، تو لہٰذا دنیا مانگے لیکن دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگے، بلکہ زیادہ آخرت مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کی راحتیں مل بھی گئی، یہاں کی آسائشیں مل بھی گئی، یہاں کا آرام و سکون مل بھی گیا۔ کتنے دن تک جناب؟ جب تک آنکھ کھلی ہے۔ ہاں، اگر یہ آنکھ بند ہو گئی تو ظاہر ہے پھر قبر ہے، آخرت ہے، تو لہٰذا وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں کی عافیت، وہاں کی راحت، وہاں کا سکون، یہ اللہ پاک سے طلب کرنے کی کوشش کرے۔ کسی نے بڑے پیارے اشعار لکھے ہیں، یہ عیش و عشرت و شادمانی کب تک، شادمانی بھی صحیح تو جوانی کب تک، گو جوانی بھی صحیح تو مال و دولت ہے محال، اور مال و دولت بھی صحیح تو زندگانی کب تک۔ یعنی آدمی سوچے، غور کرے کہ جو میں دنیا میں عیش و عشرت مانگ رہا ہوں تو یہ عیش و عشرت کب تک رہے گا؟ جب تک جوانی رہے گی۔ اچھا جوانی ہے جناب، کئی سال تک جوان ہے، تو جوانی بھی ہے تو لیکن جوانی کے ساتھ مال بھی رہنا یہ ضروری نہیں ہے، تو یہ مال یہ سب کب تک رہے گا میرے پاس؟ چلو یہ بھی رہ گیا، جب تک میں جوان ہوں، جب تک میری عمر ہے تب تک جو ہے میرے پاس مال و دولت سب کچھ رہا، آخر سانس تک سب کچھ رہا، لیکن اس کے بعد گو یہ بھی صحیح تو قیام دولت ہے محال، اور دولت بھی صحیح تو زندگانی کب تک؟ جوانوں کی اموات ہو رہی ہے، کئی دنیا سے چلے گئے اور ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے رب کریم بس اپنے فضل سے ہمیں دنیا بھی عطا فرما اور ہمیں آخرت بھی، آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرما، ایمان کی سلامتی کی نعمت عطا کر۔ جب ہم دنیا سے جائے تو ایمان سلامت لے کر کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے۔ جی ہاں ناظرین، تو اللہ پاک غنی ہے، اس سے صرف حقیر چیز، یعنی دنیا کو حقیر قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، تو صرف حقیر چیز دنیا نہ مانگے، بلکہ دین و دنیا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے۔ چھٹا اور بڑا اہم مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات انسان حالات سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے،
قرضے سے پریشان ہے، مصیبت سے پریشان ہے، جو ہے ناگہانی آفت میں مبتلا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بیماری نے مہلک بیماری نے گھیر لیا، تو اب کیا کرتا ہے بندہ؟ اب وہ موت کی دعا کرنے لگتا ہے۔ سنیے، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے کہ مسلمان کی زندگی اس کے حق میں غنیمت ہے۔ البتہ یوں دعا کی جا سکتی ہے۔ اب اہم مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ جی ہاں، کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ ایسے دعا کر سکتے ہیں، خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو۔ لہٰذا یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اے اللہ پاک اب تو مصائب و آلام یعنی تکلیفوں نے کمر توڑ ڈالی ہے، اب میں صبر نہیں کر پا رہا ہوں، میرے صبر نے جواب دے دیا ہے، لہٰذا اے مولا اب مجھے موت دے کر ان تکلیفوں سے چھٹکارا دے دے۔ جب انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے یا بعض مرتبہ جھگڑے کی حالت میں، غصے کی حالت میں ایسے الفاظ زبان سے نکال رہا ہوتا ہے، جن سے لڑ رہا ہوتا ہے، ان سے کہہ رہا ہوتا ہے بس میں مر جاؤں گا یا اللہ مجھے موت دے دے، نہ ایسی باتیں زبان پر نہیں لاتے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تو لہٰذا آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں، غم، علم، بیماریاں، ناچاکیاں، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف دا لائف ہے۔ آپ جب بھی دنیا پر غور کریں گے نا تو آپ کو کئی افراد آپ سے زیادہ پرابلم میں نظر آئیں گے۔ جی ہاں، تو ان کے متعلق سوچیں کہ یار میرے ساتھ جو مسئلہ ہے یہ تو وقتی مسئلہ ہے، جی ہاں یہ اتنے ٹائم میں ہو سکتا ہے حل ہو جائے، لیکن اس غریب کے ساتھ جو مسئلہ ہے ایسا لگتا ہے لائف ٹائم یہ مسئلہ اس کے ساتھ رہے گا۔ تو لہٰذا ہمیں تو امید ہے کہ ہمارا مسئلہ حل بھی ہو جائے گا، یہ بیچارہ تو ہمیشہ والی زندگی میں اس مسئلے کو لے کر چل رہا ہے۔ تو لہٰذا دوسروں کے مسائل پر غور کرے، ہمیں اپنے مسائل، اپنے پرابلم آسان نظر آئیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی رنج و مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بہت اہم مسئلہ ناظرین، کسی مسلمان کو بد دعا نہ دے۔ جی ہاں، کسی پر لعنت نہ کرے، اسے مردود و ملعون یعنی لعنت کیا گیا نہ کہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے غصے میں آ کر جو ہے وہ لعنت و ملامت مسلمانوں پر کر رہے ہوتے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ بعض تو اپنی اولاد پر کر رہے ہوتے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے اسی پروگرام میں بد دعا کے متعلق جو ہے کافی تفصیل سماعت کی تھی، لہٰذا اگر آپ ایف جی این چینل کے پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو اس میں بد دعا کے متعلق جو کچھ باتیں تھی وہ بیان ہوئی تھی۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو بد دعا دے رہے ہوتے، تیرا کھانا خراب ہو، تو جل جائے، تو مر جائے، تو تیرا جو ہے وہ منہ مجھے نہ نظر آئے، جا اپنا منہ لے کر چلے جا، کبھی میرے سامنے مت آ۔ ایسی بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے اور بعد میں پھر پچھتا رہے ہوتے۔ یہ زبان ہے نا، اس کو ایسے وقت میں تھوڑا دبا لے، کنٹرول کر لے، دانتوں کو گویا کہ مطلب بس اس بتیسی کو اس کے بیچ میں اس زبان کو روک لے کہ ایسی باتیں زبان سے نہ نکلے کہ اگر وہ پوری ہو گئی نا تو سوائے افسوس کے، سوائے رونے کے، سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس وقت سر پیٹ رہے ہوں گے کہ کاش میں ایسا نہ بولتا، کاش میری زبان سے ایسا نہ نکلتا۔ ہاں، اور اپنی اولاد کو کہہ رہے کہ تیرا کھانا خراب ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ آپ نے ان الفاظ پر غور کیا ہے کہ کتنے اگر یہ الفاظ یعنی قبول ہو گئے تو بنے گا کیا؟ تو جل جائے، تو مر جائے۔ ہاں، اگر وہ امتحان کے دنوں میں پڑھ نہیں رہا ہے، جا تو فیل ہو جائے، میں بولتا ہوں میری زبان سے نکل رہا تو فیل ہی ہوگا۔ آپ سوچیں کیا کہہ رہے ہیں، بعد میں آپ کو ہی پچھتانا پڑے گا۔ تو لہٰذا ان معاملات میں احتیاط
احتیاط برتنا چاہیے۔ اسی طرح یہ دعا کرنا، اور ایک اہم شرعی مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے، یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں ان احادیث مبارکہ کی تکذیب یعنی انہیں جھٹلانا ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا ہے۔ البتہ یوں دعا کرنا، الہی ساری امت محمد کی مغفرت فرما، یعنی سب کو بخش دے، یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے، یہ جائز ہے۔ اچھا اب آپ سوچیں گے کہ بھائی ہر مسلمان کا ہر گناہ بخش دے، یہ دعا کرنے سے منع کیا گیا، یعنی سارے مسلمانوں کے سارے گناہ بخش دے، اس سے تو منع کیا گیا، لیکن یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت کر دے، اس سے منع نہیں کیا گیا، ساری امت کو معاف کر دے، اسے منع نہیں کیا گیا۔ تو اب دونوں دعاؤں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا باریک سا نقطہ ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی جو دعا ہوئی، یا اللہ پاک سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے، اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں نہ جائے، حالانکہ بعض مسلمانوں کا اپنے گناہوں کے سبب دوزخ میں جانا طے شدہ ہے، لہٰذا ان الفاظ سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ احادیث میں جو باتیں آئی ہے، جو روایتیں آئی ہے، تو اس میں بعض مسلمان دوزخ میں جائیں گے، اس کی صراحت ہے۔ تو اب یہ دعا کرنا کہ اللہ سارے مسلمانوں کے سارے گناہ بخش دے، یہ اس حدیث کے خلاف عمل ہو گیا۔ جبکہ دوسری دعا ہم کر رہے، یا اللہ ساری امت محمد کی مغفرت یعنی بخشش ہو، یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو، اس میں یہ قباحت نہیں ہے، یعنی یہ برائی نہیں ہے، کیونکہ اس میں فقط سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگی گئی ہے، اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ جہنم میں جانے والے مسلمانوں کی بھی بالآخر مغفرت کر دی جائے گی، اور انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں آپ نے دعا کے متعلق سماعت کی۔ جی ہاں، آج دعا میں الفاظ کا انتخاب، یعنی کن الفاظ سے دعا مانگنی ہے اور کن الفاظ سے دعا نہیں مانگنی ہے، ان باتوں کا آپ نے بیان سنا۔ اللہ پاک ہمیں خوب دعا مانگنے کی توفیق دے، اور ان باتوں پر توجہ بھی رکھنے کی توفیق دے کہ ہم اس کی شایع نشان عرض کر سکیں، اور ہر طرح کی گستاخی و بے ادبی سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، FGN چینل کا یہ پروگرام بھی اور دیگر پروگرام بھی دیکھتے رہیے اور علم دین حاصل کرتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ہے دعا کی برکتیں، آئیے مختصر دعا پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے رب کریم، اے ہمارے پالنہار، تیری بارگاہ میں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں پروردگار۔ اے معاف کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، بے حساب مغفرت کی بھیک عطا کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، گھر دار کاروبار اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں سلامتی ایمان کی نعمت نصیب کر۔ یا اللہ پاک ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے
की तौफीक अता फरमा, हमें आजमाइशों से बचा, हमारी मुश्किलात हल कर दे, हमारे गमों को खुशियों में, हमारी फ़िक्रों को राहतों में और हमारी परेशानियों को आसानियों में तब्दील कर दे। या अल्लाह जितने मरीज़ है इस वक्त दुआ में शामिल है या जितने मरीज़ों के नुमाइंदे हैं, ऐ परवरदिगार सबको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो असहाब, अहले बैत और तमाम सहाबा के सदक़े मुकम्मल शिफा अता कर दे, सेहत व तंदरुस्ती वाली, आफ़ियत वाली, बग़ैर मखलूक की मोहताजी वाली लंबी उम्र अता फरमा। जल्द हम सबको मक्के मदीने का सफ़र नसीब कर, उम्रे की सआदत नसीब कर। या अल्लाह हमारे मुक़द्दर में भी हज की सआदत लिख दे। या अल्लाह करम की नज़र कर, रहमत की नज़र कर। ना हमें सलीका है, ना मांगना आता है, ना अल्फाज अच्छे, ना आमाल अच्छे, कुछ भी नहीं मालिक, बस तेरी रहमत पर भरोसा है। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी तमाम जायज़ हाजतों पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। न करना कभी भी गज़ब या इलाही, मुझे बख्श दे बेसबब या इलाही, मुझे बख्श दे बेसबब या इलाही।